وہ ایک بہادر سپاہی تھے، ایک عظیم کمانڈر تھے، ایک زبردست فاتح تھے۔ وہ کئی حصوں میں اسلام کو پھیلایا۔ انہوں نے اپنے وقت کا سپر پاور کو کچل کر رکھ دیا۔ انہوں نے فارس کی سلطنت کو کچلا، انہوں نے رومیوں کو کچلا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگ لڑنے کے بعد ایک بھی جنگ ہارنے والے بہادر کمانڈر کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ دوستو، آج کے اس شاندار سے ویڈیو میں ہم لوگ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں 592 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی، لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے وقت کا طاقتور سلطنت کے جڑیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ لیکن دوستو، خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑی تھی۔ جنگ احد، جس میں پیارے نبی کے 4 دست شہید ہو گئے، اس جنگ میں کافروں کا کمان حضرت خالد بن ولید سنبھال رہے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر تھے اور انہوں نے کئی سارے جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بڑی پریشانیاں میں رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ سوچتے تھے کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو للکارا تو وہ ہر بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کو شکست کھانی پڑی۔ آپ سوچتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ سچ میں کوئی طاقت موجود ہے، اور کیا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ انہی خیالوں میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ تبھی آپ کے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں لکھا ہوا تھا: اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اندھیرے دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائے۔ دوستو، اس خط سے خالد بن ولید پر ایک ایسا اثر ہوا جس کے بعد فوراً مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیے۔ دوستو، جنگ مؤتہ میں عیسائی فوج کا تعداد 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ دوستو، یہ جنگ مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ، ان تینوں صحابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تب آگے بڑھ کر فوج کے کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالے اور دشمنوں کی دانت اکٹھے کر دیے۔ اور دوستو، اسی جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑی اور میدان جنگ میں ایسے سے کارنامے کر دیے جو تاریخ بن گئے۔ آج تک ایسے کوئی بھی کمانڈر پیدا نہیں ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید اکلوتے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے ارمینیا کو جیتا، انہوں نے جارڈن کو جیتا اور کئی ساری جیت حاصل کی۔ دوستو، چھوٹی سی فوج ہونے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید نے بڑی بڑی فوج کو شکست دی۔ دوستو، جنگ فراق، جنگ مؤتہ، جنگ یرموک، جنگ بوسرہ، جنگ اولیس، جنگ فعال، جنگ اکبرہ، جنگ یاہول اور کئی ایسے جنگیں ہیں جنہوں نے خالد بن ولید نے اپنی بہادری کی وجہ سے فتح کیے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے اور مسلمانوں کو لگنے لگا کہ خالد بن ولید کے بنا کوئی بھی جنگ فتح نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید کو ان کے جگہ پر ابو عبیدہ ابن زارہ کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمانوں میں یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ عمر نے کیا کیا، اب اتنی بڑی فوج سے مسلمانوں بنا خالد بن ولید کے کیسے جیتیں گے؟ لیکن اللہ کے کرم سے مسلمانوں نے جنگ یرموک کو فتح کر لیا۔ پھر حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آ گئے اور بولے: خدا کے لیے تم سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جیت کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کل خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سوچتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام تو ہمیشہ سے رہے گا۔ دوستو، آپ نے آخری وقت میں خالد بن ولید نے بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ خالد بن ولید کا خواہش تھا کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ خالد بن ولید کے جسم پر ایسا کوئی بھی حصہ موجود نہیں تھا جہاں پر تلوار ہو اور تیر کا نشان موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا اور اللہ کی تلوار کو کیا کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا: اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی، اگر جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو: اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد بن ولید کبھی بستر پر نہ مرتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا موٹیویشن بڑھائے، اور جلد ملاقات ہوگا نیا ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔